السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، میری کو ہوسٹ ڈاکٹر زارا انفارچونیٹلی آج نہیں جوائن کر سکی۔ وجہ آپ کو معلوم ہے، بینگ اے پریکٹسنگ ڈاکٹر آج وہ اس وقت آپریشن روم میں کسی مریض کے آپریشن میں مصروف ہیں اور نہیں آ سکی۔ کورنگ ڈاکٹر کا بھی ارینجمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، ڈاکٹر کی زندگی بھی ایک ٹریڈ مل پہ چلتے ہوئے انسان کی طرح ہوتی ہے، بڑی مشکل سے بیچ میں بریک ملتی ہے، لیکن یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور اگلے ویکینڈ پہ میرے ساتھ ہوں گی اور ہمارے ساتھ پین کے اسپیشلسٹ ہوں گے، تو ہم آپ سے باتیں کریں گے۔ آج میں اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے گیسٹ ڈاکٹر سعود انور کو۔ ڈاکٹر سعود انور پلمونالوجسٹ ہیں، پھیپھڑوں کے مریضوں کے مرض کے ماہر ہیں اور کرٹیکل کیئر کے ڈاکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کنیٹیکٹ اسٹیٹ کے اندر ٹاؤن ہے ساؤتھ ونسر، اس کے میئر الیکٹڈ ہیں، ریسنٹلی میئر الیکٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو میئرشپ اور ویلکم ٹو آور شو۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ تو ناظرین، میں اپنے میئر اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک بریف انٹروڈکشن آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آغا خان میڈیکل کالج یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، 91 میں انہوں نے گریجویشن کی، اور پھر انہوں نے یونیورسٹی آف الینوائس سے انٹرنل میڈیسن اور فیلوشپ کی، پھر ییل سے فیلوشپ کر کے یہ کنیڈیکٹ میں آبس ہے، اور اس کے بعد انہیں اللہ معلوم کیا وجہ ہوئی کہ یہ سیاست کی طرف، امریکی سیاست کی طرف راغب ہو گئے اور ٹاؤن کونسل کے ممبر رہے 3 سال، اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ 3 سالوں کے بعد میئر الیکٹ ہوئے بائی اے واسٹ میجورٹی، بوتھ پارٹیز ڈیموکریٹ اینڈ ریپبلکن ووٹ کے امتزاج کے ساتھ۔ 9 لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے 8 لوگوں نے، 9 یہ خود تھے، ان کے حق میں ووٹ ڈالا۔ ماشاءاللہ پرائیویٹ پریکٹس میں بھی ہیں اور فیکلٹی پہ بھی ہیں، یونیورسٹی آف نیو انگلینڈ میں اور یونیورسٹی آف کنیٹیکٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب اتنے 24 گھنٹوں میں ٹائم کہاں سے ملتا ہے اتنے سارے کام کرنے کے لیے؟ شکریہ آپ کے سوالات کا، شکریہ مجھے آپ نے بلایا۔ بس صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، اور فارچونیٹ ہوں کہ میرے گھر والے سب سمجھتے ہیں کہ یہ خدمت خلق میں اور کام میں مصروف ہیں، تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس وجہ سے کچھ میں وقت گزار سکتا ہوں۔ بیلنس کرنا مشکل ہوتا کہ آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، آپ کی بیگم بھی پریکٹسنگ فزیشین ہیں، فیملی لائف، پروفیشنل لائف اور پھر پبلک لائف کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ اس میں آرگنائزیشن بہت ضروری ہے اور ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ تو میں کرتا یہ ہوں کہ میں نے اپنی پریکٹس کے اندر سے کچھ وقت گھٹا دیا ہے، اچھا، اور اس کے گھٹانے سے ہوتا یہ ہے کہ میں نے جو میٹنگز اپنی کرتا ہوں اس کے حساب سے کرتا ہوں۔ آپ اگر اپنے وقت کو ڈیوائڈ کریں مختلف چیزوں میں، تو ایک ہوتا ہے فکسڈ ویریبل، جس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے ہیں، اور ایک ویریبل ہوتا ہے جو آپ بدل سکتے ہیں۔ تو میں جب انٹینسیو کیئر یونٹ میں ہوتا ہوں تو وہ والا ویریبل جو ہے وہ آپ بدل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے مریض آئی سی یو میں ہے، وہ بیمار ہے اور وہ تکلیف میں ہے، تو آپ کو اس وقت اس کو ہر حال میں اس وقت پہ ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے آفس میں، تو آفس والا ویریبل ہے وہ آپ مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایمرجنسیز نہیں ہیں، تو اس کے ویریبل کو میں کوآرڈینیٹ کرتا ہوں ٹائمنگ اور اسکیجول کے ساتھ۔ تو روز ایک پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، اور آج کل ہمارے سیل فونز اور سارے ٹیکنالوجی آرگنائزیشن ہیں جو کہ بتا دیتی ہیں کہ آپ کو کس وقت کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو میں کافی حد تک کوشش کر کے کوآرڈینیٹ کر کے ابھی تک تو صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پیشتر کہ میں آپ سے سیریس نوعیت کے سوالات کی طرف آؤں اور آپ سے امریکی سیاست میں اور امریکی میڈیسن کے اندر جو آپ کا رول ہے اس کے بارے میں سوال کروں، ہمارے ذہن میں، کیونکہ ہماری اوریجن پاکستان سے ہے، ہمارے ذہن میں الیکشن ایک بڑا خوفناک عمل ہے جو ہمارا تجربہ رہا ہے پچھلے 60-65 سالوں میں پاکستان میں۔ تو الیکشن کے دوران لوگ جو ہے وہ ووٹروں کو کھانے کھلاتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، وہ نعرے ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور جیتنے کے بعد پھر وہ کلاشنکوفوں کے فائر ہوتے ہیں اور ٹی ٹی چلتی ہے۔ اور ایسا کچھ ہوا آپ کے الیکشن میں؟ ابھی تک تو نہیں ہوا، مگر یہ کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہو، مگر یہاں پہ الیکشن کافی مختلف ہیں۔ یہاں پر الیکشن کے اندر آپ کو جو ووٹرز ہیں ان کو آؤٹ ریچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو ان سے ملنا ضروری ہے، ان کے گھر پہ دستک دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا پرسپیکٹیو بتاتے ہیں کہ جی میرا اس ایشو کے اوپر یہ ویو ہے
اور دوسرا یہ کہ میں نے اس وقت تک اپنے ٹاؤن کے لیے یہ خدمات دی ہیں, اور ان کے لیے ایکسیس اویلیبل ہوتی ہے کہ وہ آپ سے سوالات پوچھ سکیں, آپ کے ایشوز کو, جو ان کے ایشوز ہیں آپ ان کو ایڈریس کر سکیں. پھر اس کے بعد آپ جو ہیں دوسرے بھائیوں سے جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سپریٹ کرتے ہیں کہ جی میں اپنی دوسری پارٹی کے ویوز یہ ہیں, میرے ویوز یہ ہیں, اور ہمارا ڈفرینس یہ ہے. تو کافی سمپل طریقے سے ڈسکشن, انٹلیکچوئل ڈسکشن, اور اس سے بات لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا شخص صحیح ہے. تو سیاسی اختلاف جو ہے وہ سیاسی دشمنی یا پرسنل ذاتی دشمنی پہ نہیں کلمنیٹ ہوتا, وہ سیاسی اختلاف رہتا ہے لیکن آپ ایک مہذب انسانوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. یہ جو ہے نا اس ملک کے اندر, امریکہ کے اندر, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اگین ہر قسم کے ایگزامپلز ہوتے ہیں, مگر میجورٹی آف دا ٹائمز زیادہ وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک ایشو کے اوپر مختلف ووٹ رکھتے ہیں, ڈفرینٹ پوزیشنز رکھتے ہیں. ان کی وجوہات اس ایشو کے اوپر مختلف ووٹ دینے کی اپنی پرسنل ہوتی ہیں یا اپنی پارٹی لائن کی ہوتی ہیں, مگر جب وہ ووٹ کے بعد آپ اس طرح ان سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اگلے ایشو پہ آپ ان سے اگری کریں گے. سو یو اگری آن تھنگز دیٹ یو اگری آن اینڈ یو ریسپیکٹفلی ڈس اگری آن دا تھنگز دیٹ یو ڈس اگری, بٹ اٹ ڈز ناٹ گیٹ پرسنل ایٹ آل. دا ریزن, اینڈ دیٹس دا بیوٹی, اینڈ دیٹس اور نہ ہی اس میں کوئی منافقت ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ اختلاف جو ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے کہ جا میں تیرے نال نہیں بولنا, اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ بولنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ورنہ پھر گل نہیں بنتی نا. یو ہیو ٹو اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ورک ود دیم. جیسے ہمارے جو مذہب میں بھی کہا ہے کہ آپ اختلاف کرو تو اس طرح کرو کہ آپ بعد میں آپس میں مل سکو, جی, اور اگر ملو تو اس طرح ملو کہ بعد میں آپ رسپیکٹفلی اختلاف بھی کر سکو جس چیز پہ آپ اختلاف کر سکتے ہو. تو اور اس پہ انٹرسٹنگلی یہ آپ کی ود ان دا پارٹی بھی آپ کے ووٹس ہوتے ہیں. ٹاؤن کے اندر ایک ایشو ہے تو آپ کے, جیسے ہمارے ٹاؤن کاؤنسل میں 5 ڈیموکریٹس ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ پانچوں کے پانچوں ایک طرف ووٹ دیں. ہم لوگ آگے پیچھے ڈفرینٹ ووٹس دیتے ہیں اور ہم رسپیکٹفلی ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ اگر اس طرح ووٹ کریں گے تو آپ, میرا مقصد یہ ہے اور یہ ہم حل کر سکیں گے مسئلہ, اینڈ سو آن. سو یو ایکچولی آر ایبل ٹو آرگیو یور پوزیشن, پرسپیکٹیو, اینڈ دین ہوپ فلی گیٹ دا سپورٹ فرام یور فرینڈز اینڈ ادر پارٹی ممبرس ٹو. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑا خوبصورت حوالہ دیا ہے, انڈر لائن مذہب کا لفظ آپ نے یوز کیا ہے. یقیناً آپ میجورٹی کے مذہب سے ایک مختلف مذہب کے فالوور ہیں, آپ کی رنگت بھی میجورٹی لوگوں سے مختلف ہے. کیا یہ وجوہات آپ کے الیکشن میں آڑے آئیں یا ہیلپ فل ثابت ہوئیں, یا ان کا کوئی اثر پڑا, یا آپ کو کسی قسم کے تعصب کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ زاہد آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. تو جنرل اگر آپ یہاں پہ بیٹھے کوئی شخص دیکھے یا سنے, اور یا پاکستان میں بیٹھ کے کوئی سنے, تو ان کو اس بات کی حیرت ہوتی ہے کہ جی آپ ایک میجورٹی کمیونٹی میں نہیں ہیں, ایک مائنورٹی کمیونٹی کے ایک پرسن ہیں, اور آپ کو میجورٹی ووٹ مل جائے ایک ٹاؤن کے اندر. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے شہر میں اور اس ملک میں ان جنرل دل بڑے ہیں لوگوں کے. اگر جو لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو ان کو اس بیسس کے اوپر وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں فار دا موسٹ پارٹ. اگر آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ میں کنیٹیکٹ میں ہوں, جو نیو انگلینڈ ہے, جہاں پہ لوگوں کے ذہن زیادہ کشادہ ہیں اس لحاظ سے کہ وہ اوپن ہیں مختلف لوگوں کے پرسپیکٹیو سے, کمیونٹی ڈائیورسیفائی ہو رہی ہے, دوز تھنگز آر ریالٹی. بٹ اینڈ آف دا ڈے پیپل آر ولنگ ٹو گیو یو این اپرچونیٹی if they feel that you can solve their issues. And again, what you believe, what one individual's faith is, that is their faith. یہاں پہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس ملک کے پالیٹکس کے اندر اور پرسپیکٹیو میں کہ مذہب جو ہے آپ کا اپنا اپنا ہے. میں اپنے مذہب سے آپ کو جج نہیں کرنا چاہتا ہوں, نہ کرنا چاہیے مجھ کو, کیونکہ یہ مذہب میں جج کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی خدمت کریں. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں, پاکستان میں بھی, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اپنا جو کروں نہ کروں, میں آپ کو پہلے ٹھیک کر دوں. جی, اور دیٹ از اے سلپری سلوپ. اینڈ دا ایشو از کہ مذہب ہمارے کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے, اور اگر ہم مذہب کو اپنا رہے ہیں تو مذہب تو ہمیں پیار سکھاتا ہے. اگر پیار سکھاتا ہے تو پھر ہر ایک سے پیار سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ
کسی اور شخص کو آپ بری نگاہ سے دیکھو، ان سے پیار نہ کرو، ان کی رسپیکٹ نہ کرو، کیونکہ وہ ہمارے پیارے اللہ کے لوگ ہیں سارے. یہ جس طرح رحمت للعالمین کہلایا اور جو ہے وہ پورے عالموں کے لیے رحمت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے شو کی نوعیت کیونکہ میڈیکل بیسڈ ہے پریڈومیننٹلی، تو ہم چاہیں گے کہ اپنے ناظرین سے یہ ضرور ریکویسٹ کریں اسٹیج پہ کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنی ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ لنگز کے کریٹیکل کیئر کے ڈاکٹر ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ایزما کا ہے یا نمونیا کی بات کرنی ہے یا لنگ کینسر کی بات کرنی ہے تو یقیناً آپ کھل کے فون کال کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس موضوع پہ اپنے جواب آپ کو دیں تسلی بخش طور پہ. یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بڑا امریکہ کے پورے لینڈسکیپ کے اندر زبردست تغیر کریٹ کیا ہے، اور وہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے. سگریٹ سموکنگ جس طرح آپ کو معلوم ہے، ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہے، اور میں آپ سے کیا ایم پریچنگ ٹو دا کوائر، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ون آف دا مین کاز ہے لنگ کینسر کی. تو اس کی پریونشن کے لیے وہی سگریٹ ایک ایسی جگہ سے بک رہا تھا جو کہ دوائیاں بیچتے ہیں، یعنی CVS فارمیسی. جی. آپ نے اس میں ایک بڑا میجر رول ادا کیا ہے جس کی وجہ سے CVS نے اپنی پوری پالیسی بدل دی. ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں وہ سارا ایونٹ. جی. تو 3 سال پہلے جب میں الیکٹ ہوا جی ٹاؤن کاؤنسل کے اندر، تو اس وقت ہمارے شہر میں ایک ہی فارمیسی ہے اور وہ CVS فارمیسی تھی. تو میں ایک مریض سے بات کر رہا تھا، ان کو میں نے بتایا کہ سگریٹ چھوڑ دیں اور وہ جائیں اور یہ دوائی لیں، اور اس سے سگریٹ چھوڑنے کی ان کو آسانی ہوگی. تو اس مریض نے مجھے کہا کہ میں گئی تھی اپنی دوائی لینے کے لیے، مگر اس فارمیسی کے اندر سگریٹ بک رہے تھے. تو جب میں نے یہ سنا تو میں خود جا کے اس فارمیسی میں دیکھا تو واقعی وہاں پہ سگریٹ بیچ رہے تھے فارمیسی والے. تو اس وقت میں نے، کیونکہ میری جورسڈکشن صرف میرے شہر کے اندر تھی، تو میں نے یہ کہا کہ اس شہر کے اندر جو CVS فارمیسی ہے ہم اس کو سگریٹ بیچنا الاؤ نہیں کریں گے. یہ آپ نے زبردستی نہیں کیا، آپ نے لیجسلیشن کے حساب سے لیجسلیشن کی. میں نے لیجسلیٹولی میں نے کہا کہ میں جو ہوں، پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ آپ کی ایک فارمیسی ہے وہ جو ہے وہ سگریٹ بیچ رہی ہے. تو ایک طرف آپ جو ہیں کینسر کی دوائیاں علاج کے لیے بیچ رہے ہیں، دوسری طرف کینسر کاز کرنے کے لیے یہاں احمد فراز کا ایک شعر میں کہہ دوں، وہ وہی ہے کہ جو زہر پی چکا ہوں تمہیں نے دیا مجھے، اب تم تو زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو. تو یہ وہی والی بات ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ دس. جی اچھا، جب یہ شروع میں بات کی، اب ایک چھوٹے سے شہر کا ایک چھوٹا سا کاؤنسل مین اگر وہ ایک امریکہ کی ٹاپ 50 کمپنی کو، جو کہ ملٹی بلین ڈالر کمپنی ہے، ون آف دا اسٹرانگسٹ کمپنی کو، اس کو ٹیک آن کر لے ہیڈ آن، تو ایک دم لوگ پہلے تو حیران ہوتے ہیں کہ پاگل تو نہیں ہے. ہاں. مگر پھر اس کے بعد جب انہوں نے آیا تو اس کمپنی کے لوگوں نے کافی شور کیا. کمپنی کے مختلف لوگوں نے پھر جو دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے ان کو اپروچ کیا کہ اس شخص کو چپ کراؤ. اچھا. پھر اخبار لوگوں نے کافی لکھنا شروع کیا، ٹیلی ویژن نے وہاں پہ کنیٹیکٹ کے ٹیلی ویژن نے کور کیا کہ جی ایک کاؤنسل مین ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ سگریٹ یہاں پہ نہیں بیچنے چاہیے. اور ایک عام انسان کا ذہن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. تو جب CEO تھا CVS کا، ان سے جب اس موضوع پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس موضوع پہ کوئی آپ سے بات نہیں کریں گے. مگر یہ ان کے ایجنڈا پہ، ان کے ذہن میں اس وقت یہ پکا ہو گیا کہ اس ایشو کو بار بار اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس میں آپس میں دس واز اے کانفلکٹ ان سائڈ آف کہ جی آپ ایک ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن بھی ہیں اور آپ سگریٹ بھی بیچ رہے ہیں. تو جب وہاں پہ اس وقت ان کے ایفرٹس کی وجہ سے میں نے جو لیجسلیشن کوشش کی تھی وہ پاس نہیں ہو سکی. اچھا. مگر اس سے ہوا یہ کہ ایک لیول آف انٹرسٹ اور لیول آف کنسرن لوگوں کے اندر بڑھ گیا. اور ابھی 2 ہفتے پہلے CVS نے پوری کنٹری میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ CVS جو ہے اب وہ سگریٹ اپنے سٹورز میں نہیں بیچے گی. ڈاکٹر صاحب بڑا نقصان ہوا لوگوں نے، ان کو $1.8 بلین کا نقصان ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے کو $1.8 بلین کا نقصان ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ بات صحیح ہے اور یہ کرنی چاہیے تھی تو ہم یہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا بندہ اگر ڈٹ جائے تو پھر جم جاتا ہے، اور آپ نے بڑا ماشاءاللہ یہ کمال کیا. اور ہیلتھ، آپ کو پتہ ہے سگریٹ کی وجہ سے کس قدر زیادہ ایل افیکٹس ہیں سگریٹ کے.
ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ صرف سگریٹ کے نقصانات کیا ہیں، صرف جو ہے وہ لنگ کینسر تک محدود نہیں، فرام لپ سے لے کے نیچے تک، اور نان کینسرس جو امپیکٹس ہیں اور جو اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں 200 ڈفرینٹ ٹائپس کے کارسینوجنز اور کیمیکل جو تمباکو میں مکس کیے جاتے ہیں، ذرا اس کے اوپر بات کیجیے. تو زاہد اگر سگریٹ کے حوالے سے اگر کوئی بات کرے تو پورا دن ہو جائے گا جس کے اوپر بات کریں، کیونکہ سگریٹ ایک ایسی بیماری ہے جی ایسی اڈکٹیو قسم کی چیز ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے یوزلی جو سگریٹ کی کمپنیز ہیں وہ ینگ ٹینیجرز ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹین ایج ایئر میں کسی کو سگریٹ کی عادت ڈال دی تو اگلے 40 یا 50 سال، اب میں کیونکہ یوزلی ایج جو ہوتی ہے وہ 70 80 90 تک ہو سکتی ہے، مگر جو سگریٹ پیتا ہے وہ 40 50 بھی گزار لے تو بڑی بات ہے، تو وہ اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں اور وہ ان کو ایک پرماننٹ کسٹمر مل جاتا ہے. مگر سگریٹ کے جو ایک تو آبویسلی آپ کے جو پھیپھڑوں کے اندر جو ایلویولائی ہیں جو جہاں سے آکسیجن ایکسچینج ہوتی ہے ان کو آہستہ 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 ختم کرتا جاتا ہے. اور انسان جو ہے ان کے آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اس لیول پہ آتا ہے ان کو ایمفیزیما کی بیماری ہو جاتی ہے، ایزما کی بیماری ہو سکتی ہے، اور COPD جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کرونک obstructive pulmonary disease، اس سے انسان کے پھیپھڑوں کی کیپیسٹی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا جو روز مرہ کے جو کام ہیں وہ کر نہیں پاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرے مسئلے ہیں کینسر کے حساب سے ہیں تو ان کو تھروٹ کا کینسر، ٹریکیا کا کینسر، لنگ کا کینسر، اسوفیگس کا کینسر، پینکریاٹک کینسر، کولن کینسر، آپ اوپر سے لے کے نیچے بلیڈر کینسر، اب جہاں پہ آپ کینسر ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ کینسر کاز کر دیتی ہے. لوگوں کو عام طور پہ یہ ہے کہ کیونکہ سگریٹ کا دھواں صرف پھیپھڑوں میں جاتا ہے، صرف پھیپھڑوں تک ہی محدود رہتا ہے. نہیں کہ پھیپھڑوں میں تو ہوتا ہی ہے مگر پورے جسم میں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے ہارٹ کی بیماری جو ہے، اگر آپ ہارٹ کی بیماری دیکھیں تو آرٹریز کی نیروئنگ جو ہے اس کا تعلق سگریٹ سے ہے. جو پلیٹلیٹس ہیں جو بلڈ کے اندر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ پلیٹلیٹس آپس میں مل جاتی ہیں اور وہ نا کلاٹس بنا دیتی ہیں. تو لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے جسم میں مختلف جگہوں پہ کلاٹس بن جاتے ہیں، ان کو سٹروکس کا خطرہ ہے، ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، ان کے پاؤں اور ہاتھوں میں بلڈ فلو کم ہو جاتی ہے. تو اتنے سارے مسائل ہیں، اور اگر وہ ایک یہ چھوٹی سی بیماری کو چھوڑ دیں تو 100 سکھ کما لیں گے. تو آپ نے بہت بڑا ایک جو ہے پبلک سروس کی ہے، آپ نے ایک ٹاؤن کے میئر ابھی آپ الیکٹ ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ میئر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، کیا کرتا ہے میئر؟ میئر جو ہے ہر ٹاؤن کے اندر مختلف حساب ہوتا ہے. ہمارے ٹاؤن کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایک جو ہے نا مینیجر ہے، فل ٹائم اپوائنٹڈ انڈیویجول ہے، کیونکہ بڑا ٹاؤن ہے، 26,000 کے قریب ہماری پاپولیشن ہے، اور اس میں رسپانسبلٹیز بہت ساری ہوتی ہیں. تو ایک امپلائڈ انڈیویجول ہے، ہم تو والنٹیئر ہیں. میئر کو تھوڑی بہت اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے. کوئی جھنڈے والی گاڑی نہیں، جھنڈے والی کوئی گاڑی نہیں، بڑے پیتل والے نیم پلیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ سائیڈ پہ لگا ہوا بندے بھاگ بھاگ کے گاڑی کے دروازے نہیں کھولتے، خادم ہوتے ہیں، ہم کوئی آگے موٹر سائیکل نہیں، کوئی پیچھے ہوٹر نہیں. یار کیسے سادے سے میئر ہے. یہ تو وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا والی بات ہے. تو اس میں سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں یو سیٹ دی ایجنڈا، یو سیٹ دا لیجسلیٹو گائیڈ لائنس کہ جی ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ ایشوز ہیں، اور لوگوں کے مسئلوں کو آپ سالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، ہمارے پہلے کالر ہیں افضل صاحب ہیں کیلیفورنیا سے، ان کی کال لے لیں پھر موضوع پہ چلتے ہیں. جی افضل صاحب ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کوشچن یہ ہے کہ یہ جو لوگ حقہ پیتے ہیں انکلوڈنگ مائی سن اٹ سیلف، جی اس کا بتائیے کہ اس کے کیا فیکٹس ہیں. یہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے ینگ جنریشن میں، بچے جو ہے نا یہ حقہ پیتے ہیں، بہت فلیور لے کے آتے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا ہے بیٹھ کے اپنے ینگ بچوں کے ساتھ مل کے بڑا انجوائے کرتے ہیں. So I know it is very dangerous. So can you elaborate on that part کہ how it is affecting on your lungs? Wonderful. Thank you very بہت much. شکریہ، بہت شکریہ کال کا. شکریہ افضل صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اب ہو یہ گیا ہے کہ یہ جو یپی کلچر ہے، جو ینگ بچے شیشہ کہتے ہیں، شیشہ بھی پیتے ہیں، حقہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں، اور شیشہ جو ہے یہ آپ یہاں پہ بڑے شہروں میں چلے جائیں، امریکہ کے نیو یارک کے اندر، کیلیفورنیا کے بڑے شہر جو ہیں، اور چھوٹے شہروں میں بھی آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے. فلیورز بنا رہے ہیں لوگ، بڑا بزنس بنایا ہوا ہے. اور مڈل ایسٹ سے کافی یہ شروع ہوا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی یہ پانی سے گزر رہا ہے دھواں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں خرابی نہیں ہے، یہ بھی ڈینجرس ہے، یہ بھی پھیپھڑوں کے اندر جا رہا ہے، اس کے اندر بھی نکوٹین کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کینسر کے کازنگ چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس کو
جو اب نیا رجحان آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں اس ایسی عادت میں نہ پڑیں. اگر ان کو کوئی عادت ہی اٹھانی ہے تو اٹھ کے کوئی اچھی چیز کھائیں, کوئی ویجیٹیبلز کھائیں, کوئی گاجریں کھائیں, کچھ اس قسم کی چیزیں کریں. مگر یہ جو حقہ اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے بھی لوگوں کو کینسرز ہوتے ہیں, اب بھی اس میں خطرہ ہے کہ کینسرز اور مختلف قسم کی بیماریاں ہوں. تو آپ نے بہت اچھی بات کی اور اچھا کیا کہ یہ اپرچونٹی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ توجہ دیں اس طرف کہ اس قسم کی شوق میں, اس قسم کے نشے میں نہ پڑیں. تو یار ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم اپنے میئر اور ڈاکٹر سعود انور سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کی کالز کا انتظار ہے. اجازت دیجیے چھوٹی سی بریک کی. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. امید ہے ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے آپ کے لیے جو ہے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی اور آپ کی کالز کا انتظار ہے. یقیناً آج میری کو ہوسٹ نہیں ہے, ان کی کمی شدت سے ہمیں بھی محسوس ہو رہی ہے, لیکن جو باتیں ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے مشعل راہ بھی ثابت ہوں گی اور آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کالز آپ جب دل کرے کیجیے. تو میئر صاحب, آپ ابھی ہمیں اپنی آفس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے مطلع کر رہے تھے. یہ بتائیے کہ اگر اور لوگ جو اس وقت میرے خیال میں امریکہ میں 2 میئر ہیں جو پاکستانی اوریجن کے ہیں, ایک آپ ہیں اور ایک ارجمند فیصل ہیں پیرس ٹیکسس کے, اور دونوں اتفاق سے ڈاکٹرز ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ سیاست کی طرف تھوڑا سا رجحان پیدا ہو رہا ہے؟ میری ان سے ملاقات نہیں ہے, مگر میں اگر میرا باعث ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ہم لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایک مسئلے کو سنیں, سمجھیں, پھر اس کے انٹریکیسیز کو دیکھ کے ان کو سالو کریں. اور پولیٹیکل پروسیسز جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی مسائل جو ہیں لوگوں کے, ان کو آپ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے, اور پھر آپ اس کو سلوشنز کی طرف جاتے ہیں. تو ہم اتنے کمپلیکس پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں اپنی تعلیمی تربیت کی طرف سے کہ ہمارے لیے جو سوشل ایشوز ہیں اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو سمجھ کے سمپلیفائی کر کے اپنی ایک فیصلے کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ اگر دوسرے لوگ جو ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشن میں جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہیلتھ کیئر کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل پروسیس میں بھی آئیں. اور دوسری واک آف لائف میں بھی جو لوگ ہیں اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں سیاست کی طرف آنے کے لیے, تو آپ کا ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ ایکچولی میں انکریج کروں گا, ایک لفظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اف یو آر ناٹ ایٹ دا ٹیبل یو آر آن دا مینیو. تو اگر لوگ آپ کو چیر پھاڑ دیں, آپ کو چیر پھاڑ کے لوگ کھا جائیں گے. اس وقت یہاں پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں, مختلف ملکوں میں, مختلف ہمارے اسٹیٹس کے اندر, اس میں جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اگر آپ اس ٹیبل پہ موجود نہیں ہیں تو لوگ آپ کے خلاف فیصلے کریں گے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا چاہیے. اور یہ ہمارا اگر اس ملک میں آ گئے ہیں اور اس کو اڈیپٹڈ ہوم لینڈ بنا لیا ہے جی, تو پھر اس کے اندر فلی پارٹیسپیٹ بھی کریں, اپنے آپ کو ککون میں آئسولیشن میں نہ رکھیں. تو زاہد آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں اب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ لوگ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں, جو جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں, اگر ایک کھڑکی ہے آپ اس کھڑکی کے اوپر جا کے باہر دیکھیں کہ کہاں پر ہیں آپ باہر دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ امریکہ میں ہیں یا کینیڈا میں موجود ہیں تو پھر آپ اس ملک میں آ گئے ہیں, اس ملک میں رہ رہے ہیں. لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر انوالو ہوں, اس میں پڑوسی ہوں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کریں, ماحول کا حصہ بنیں. اگر آپ گھر پہ آ کے صرف پاکستانی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ گھر پہ آ کے صرف پاکستانی پالیٹکس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ جو کہ میجورٹی ہمارے لوگ کر رہے ہیں اس وقت, ہاں بائی اینڈ لارج لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ مارجنلائز ہو گئے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اس ملک میں آنا ہے, رہنا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو اس ملک کا حصہ بننا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ آپ اسکیپزم میں ہیں, ورنہ آپ ایک مارجنلائز کمیونٹی ہیں اور اس کے اندر آپ کی اگلی جنریشن کو نقصان ہے. اسی لیے ہمارے کو چاہیے کہ فوراً انوالو ہوں اچھے طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ میئر بن جائے, ضروری نہیں کہ ہر بندہ, آپ اپنے ووٹر بنے, آپ رجسٹر ہوں. ووٹ رجسٹر بھی تو کروانا ایک مرحلہ ہے, ووٹ رجسٹر کرو, ووٹ ڈالیں. ہاں جی, آپ کی کمیونٹی میں جو پاکستانی کمیونٹی آپ کے جو اوریجن کے لوگ ہیں,
کیا وہ سارے رجسٹرڈ ووٹر ہیں آپ کے؟ تھوڑا ہے آپ کا، کتنی بڑی کمیونٹی ہے آپ کے ٹاؤن میں؟ میرے ٹاؤن کے اندر جو ہیں جو پاکستانی ہیں، صرف اگر پاکستانی ہیریٹیج کے لوگ ہیں وہ کوئی 50-60 کے قریب ہوں گے. اچھا، بڑے تھوڑے سارے ہیں. تھوڑے سے ہیں. تو میرا جو الیکشن ہے وہ ان لوگوں نے میری مدد کی ہے، اس میں سے کئی لوگوں نے والنٹیئر کیا ہے، انہوں نے گھر میں لوگوں کے لیٹرز ڈالے ہیں. مگر انٹرسٹنگلی کچھ اسپیکٹس جو مجھے نظر آئے وہ یہ تھے کہ اگر 100 بندہ ہے، ان میں سے 100 کا 100 ایلیجبل ہے ووٹ کرنے کے لیے، تو اس میں سے 30-40 جو ہیں انہوں نے رجسٹر ہی نہیں کیا ہوا. اور جب جو رجسٹر ہو چکے ہیں اس کے اندر سے پہلے 17% لوگ ووٹ دیتے تھے، اب 25% تک آ گئے ہیں. اچھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 75% آف دا پیپل آر ناٹ ایون گوئنگ آؤٹ ٹو ووٹ. اور مزیدار آپ کو بات یہ بتاتے ہیں کہ اب ایک صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی. میرے شہر میں میرے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے، کون کیا کر رہا ہے. مجھے صرف یہ نہیں معلوم، ہر پولیٹیشین، ضروری نہیں کہ مجھے ہوا، ایوری پولیٹیشین نوز who has voted and who has not voted. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس نے ووٹ کس کو دیا ہے، مگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ کس نے کس الیکشن میں ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا. تو ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ارے سعود بھائی آپ کو ہم نے ووٹ دیا ہے، بڑی مبارک ہو آپ کو. تو میں نے ڈیٹا دیکھا تو انہوں نے تو رجسٹر بھی نہیں کیا. تو ایسا کر کے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیونکہ اب خیر میں تو گھر کا بندہ ہوں کے لیے لوگ کرتے ہیں، مگر گھر کا بندہ ہوں. اگر آپ کسی اور شخص کو اس طرح کی بات کریں گے تو اور ان کو پتہ چل جاتا ہے فوراً کہ کون کتنے پانی میں ہے، تو آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں ایز اے کمیونٹی، ایز این انڈیویجول. تو لہٰذا اول تو آپ پہلے رجسٹر کریں، پھر آپ ووٹ ڈالیں، اور کس کو ووٹ ڈالیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مگر ووٹ ڈالنا ضروری ہے. یار ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہیلتھ کے حوالے سے میں ضرور ایک دفعہ دوبارہ جانا چاہتا ہوں واپس سگریٹ سموکنگ پہ. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ سگریٹ چھوڑ دو. یہ ایک ایسی ایڈکشن ہے جس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. نکوٹین پیچ بھی آ گئے ہیں، نکوٹین گم بھی آ گئی ہے، پیسے بھی، قیمت بھی سگریٹ کے باکس کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان وغیرہ میں تو وہ سگریٹ شاید $1 میں یا اس سے کم میں مل جاتا ہے پیکٹ، جو یہاں پہ اب $10-15-20 کا ملتا ہے ایک پیکٹ. تو اس کے اندر کیا مشورہ دیتے ہیں آپ اپنے مریضوں کو؟ زاہد میں یہ کہتا ہوں، پہلے تو مریض کا سنتے ہیں کہ کیا اس نے کتنی سگریٹ پی ہے. پھر آئی ایکچولی ٹرائی اینڈ میک شیور دیٹ دے انڈرسٹینڈ، کہ ان کو اس بات کی سمجھ آئے کہ میں ان کا پارٹنر ہوں ان کے اس جرنی میں کہ سگریٹ کو چھوڑنے کے لیے. اور اس کو 2-3 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک کیٹیگری جو ہے ایک سائیکولوجیکل ڈپینڈنس ہے. سائیکولوجیکل ڈپینڈنس یہ ہے کہ جی منہ میں کوئی چیز ہونی چاہیے، میں پریشان ہوں جی سگریٹ پی رہا ہوں. ایک تو وہ مسئلہ ہے. دوسرا ہے ایک فزیکل ڈپینڈنس ہے. فزیکل ڈپینڈنس اس طرح آپ سمجھیں کہ وہ نکوٹین جو ہے ایڈکشن ہے. لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر مختلف قسم کے نشے کی چیزیں ہیں. انفارچونیٹلی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ہر قسم کے نشے کو چھوڑ چکے ہیں، مگر نکوٹین کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ نکوٹین کا ایڈکٹیو پوٹینشیل جو ہے دوسرے نشے کی چیزوں سے کہیں زیادہ ہے. اچھا، پھر ایک ہے سوشل کمپوننٹ ہے. سوشل کمپوننٹ یہ ہے کہ جی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور دوستوں کے ساتھ گپ لگا رہا ہوں تو سگریٹ پینا. جیسے بھی حکے کی بات ہوئی تھی، حکے بھی لوگ جو ہیں دوستوں کے ساتھ، یا سگریٹ بھی لوگ شیشہ جو ہے، حکا جو ہے نا، اصل میں حکا تو وہ ہے دیسی سٹائل کا جس میں وہ اوپر ریڈ ہاٹ کوئلے رکھے جاتے ہیں، تمباکو بھرایا جاتا ہے، چلم ہوتی ہے، پانی کی طرح کا سلسلہ سارا، جو حکا پانی بند کر دیتے ہیں. تو اچھا، اب وہ جو لوگ ہیں یہ سوشل کمپوننٹ بھی ہے. اس چیز کے اندر اب ہر چیز کو آپ نا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے توڑیں. تو پہلے میں کہتا ہوں کہ فرسٹ آپ نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یور ولنگنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیٹ یو ہیو ٹو گیو اٹ اپ، کہ آپ کا انٹرنل پاور ہے. تو میں مریض کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی سے تو محبت کرتے ہوں گے اپنی زندگی میں. اکثر لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا اپنے بچے کی تصویر لو اور سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر ڈال دو، کیونکہ یو نیڈ ٹو لیو فار یور چائلڈ. اگلی دفعہ آپ سگریٹ کا پیکٹ کھولو گے تو آپ کو اپنے بچے کی تصویر نظر آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو سوشل ایشوز ہیں آپ لسٹ کرو کہ سوشل ہیں، کہ جی آپ سے ٹیلی فون پہ تو سگریٹ پی رہے ہو، گاڑی میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہو، تو فائنڈ آلٹرنیٹ بیہیویئرس. تو میں ان کو کہتا ہوں بیبی کیرٹس لو اور بیبی کیرٹس کو منہ میں ڈال لو. اس میں آپ کیرٹس بھی کھا رہے ہو اور بیبی کیرٹ ہے منہ میں بھی آپ کی ایک چیز ہے وہ بھی چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو نکوٹین ہے، نکوٹین کی ریپلیسمنٹ کے مختلف طریقے ہیں. پیچ ہے، نکوٹین گم ہے. آپ یو کین یوز سم آف دوز تھنگس ٹو ٹرائی اینڈ گیٹ دوز ایڈکشن. سو اٹ از اے کمپریہنسو پلان، بٹ پیپل نیڈ ٹو سیلیبریٹ اٹ. دے نیڈ ٹو سے کہ جی میں یہ سگریٹ چھوڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو میرے بھائی بہن دوست ہیں
سب میری مدد کریں, مجھے ہمت دیں, اور سو آن. دوائیاں بھی ہیں جو کہ نکوٹین کی جو ڈپینڈنس ہے, فزیکل ڈپینڈنس ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو چینٹکس کے نام سے ایک دوائی ہے, اس کا کافی افیکٹو, بہت افیکٹو ہے وہ. میں نے جتنے بھی مریضوں پہ استعمال کیا ہے اس کا کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. تو اسی زمرے میں آج کل کوئی الیکٹرانک سگریٹ آ گئے ہیں جس میں ماچس بھی نہیں جلانی اور دھواں بھی جو ہے وہ اسمیل بھی لوگوں کو نہیں بادر ہوتی, اور وہ پبلک پلیسز پہ بھی لوگ یوز کرتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا بٹوین دا ایکچوئل سگریٹس اور بٹوین دا الیکٹرانک سگریٹ, الیکٹرانک سگریٹ از لیس ہارمفل, مگر الیکٹرانک سگریٹ از اسٹل بیڈ. اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی جو سگریٹ کی کمپنی والے ہیں نا بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, پیسے بنانے, وہ انہوں نے پیسے بنانے ہیں, تو انہوں نے اب یہی کمپنیز ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس وینچر میں بھی. وہ یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی سمپل سی چیز ہے, الیکٹرانک ہے سگریٹ, تو یہ پی لو. اس کے بعد انہی بچوں کو انہوں نے الیکٹرانک سگریٹ سے ریئل سگریٹس پہ لے کے آنا ہے. اچھا, ایک تو ان کی یہ اسٹریٹجی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ جو ہیں اس کے اندر بھی تو نشے کی چیز ہے. اب نشہ تو آپ کا ختم نہیں ہوا, ایک تو وہ ایکٹیویٹی جو منہ میں ایک چیز ڈالنی ہے, اور ایکٹیویٹی جو کہ وہ نکوٹین کی ایڈکشن کرنی ہے, all of those things are still there. So اگر آپ اس کو ایز اے کمپریہنسو پلان ٹو گیو اپ سگریٹ کے لیے کر رہے ہیں تو اٹ مے بی این آپشن, بٹ آئی فرینکلی فیل کہ اٹ از ناٹ این آپشن. I think کہ people need to give it up completely with the help of some of the things that I've already mentioned. اچھا, واپس آپ کی سیاسی زندگی کی طرف ذرا آتے ہیں. آپ سے پروگرام سے شروع ہونے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نالج کوریڈور ہے یہ نارتھ ایسٹ میں, اور آپ اپنے ٹاؤن کو اپ برنگ کرنے کے لیے بڑا ایک میجر رول ادا کر رہے ہیں, اور آپ جو لوگ اسٹیٹ سے باہر جا رہے ہیں بیکاز آف لیک آف سرٹن ایلیمنٹس, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اور ٹاؤن کو اپ برنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں آپ. تو وہ کیا اقدامات ایز اے میئر آپ کر رہے ہیں کہ جس سے ٹاؤن کی اپ لفٹنگ کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. سو زاہد, ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کنیٹیکٹ کا آپ میپ دیکھتے ہیں, اس میپ میں اگر ہم اسپرنگ فیلڈ میساچوسیٹس سے لے کے نیچے نیو ہیون تک آئیں تو ایک پوری ایک روٹ 91 ہے. اس 91 کو ہم لوگ نالج کوریڈور کہتے ہیں, اسی لیے کہ اس پورے روٹ میں کوئی 30 کے قریب یونیورسٹیز ہیں, بہترین یونیورسٹیز ہیں, اسمارٹسٹ لوگ ہیں اس وقت امریکہ کے اندر. اگر آپ دیکھیں پیٹنٹس جو ہوتے ہیں, جو کہ کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے اس کو پیٹنٹ لوگ کرتے ہیں, سب سے زیادہ اس ایریا سے لوگ پیٹنٹ کر رہے ہیں. اچھا, ینگ لوگ ہیں جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں, کریشن کرتے ہیں اور پھر اس کو پیٹنٹ کرا لیتے ہیں, اپنے نام پہ رجسٹر کروا لیتے ہیں. بالکل. کریٹیوٹی انڈیکس میں جی جو یہ ایریا ہے, کریٹیوٹی انڈیکس میں یہ امنگس دا ٹاپ 3 ان دا ورلڈ ہے, آپ سمجھیں. اچھا, جاپان سے بھی زیادہ کریٹیوٹی جو ہے کنیٹیکٹ اور میساچوسیٹس کے اندر ہے. اچھا, آپ اور آپ کا ٹاؤن اسی کوریڈور میں پڑتا ہے؟ بالکل ساتھ میرا ٹاؤن ہے. میرا ٹاؤن جو ہے وہ ہارٹ فورڈ سے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے, بلکہ اب میں ہارٹ فورڈ کے اندر ریوائٹلائزیشن ہو رہی ہے اس وقت. اور ریوائٹلائزیشن اس طرح ہو رہی ہے کہ وہاں سے ایک ٹرین کی ہم لوگ سیٹ اپ بنا رہے ہیں تاکہ نیو یارک سے کنیکٹ کر دیں بالکل ریپڈ ٹرانزٹ کے ذریعے لوگوں کو, اور پھر نیو یارک سے آپ مزید جو ہے واشنگٹن ڈی سی تک جا سکتے ہیں, اور اوپر جو کنیکشن کریں تو people from Hartford can get to Boston in 40 minutes in 2016. اچھا, تو 2 سال کے اندر ایک ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم بن رہا ہے, اور وہاں سے اگر نارتھ جائیں تو مونٹریال تک جائے گا. اچھا, تو یہ ایک اپرچونٹی کھل رہی ہے, یہ مارکیٹ ہمارے لیے کھل رہی ہے. تو نالج کوریڈور سے ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کو ایسی اپرچونیٹیز اور بزنسز میں اپرچونیٹیز دیں کہ وہ وہیں پہ ٹھہرنے کی کوشش کریں, رادر دین کہ لوگ کیلیفورنیا یا نیو یارک موو ہو جاتے ہیں. ہمارا ٹاؤن جو ہے اس کی لوکیشن جو ہے بالکل ساتھ ہے, اور اس میں جو ایجوکیشن ہے از ویری ٹاپ کوالٹی. پھر اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا ہائی ٹیک انڈسٹری کو بلا رہے ہیں. ہم لوگ ییل یونیورسٹی ہمارے اسٹیٹ میں ہے, تو وہاں پہ لوگ اسمارٹ بہت سارے ہیں. براؤن پورا جو یہ کوریڈور ہے اسمارٹسٹ پیپل. ہم اپنے ٹاؤن کے اندر جو ہے نا ہائی ٹیک انڈسٹری کو لے کے آ رہے ہیں. ابھی 3D پرنٹنگ کی کمپنیز کو ہم لوگ اس کو انلارج کر رہے ہیں جو کہ کٹنگ ایج چیزیں بنا رہی ہیں. اچھا, 3D پرنٹنگ میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو آج تک نہیں ہو سکی ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ جیٹ انجن کے حصے جو ہے نا اب ہمارے ٹاؤن میں بن رہے ہیں. لوگوں کے اسکل اگر کسی کا فریکچر ہو جائے اور اسکل کے اندر نیا حصہ لگانا ہے تو وہ ہمارے ٹاؤن کے اندر بنا رہے ہیں اس کی 3D پرنٹرز کے ذریعے. یہ میڈیکل ڈیوائسز انوویشنز آ رہی ہیں. پھر جو ایفیشینٹ انرجی ہے, فیول سیل کا کام ہے.
اب جو بسیں ہیں فیوچر میں وہ الیکٹرک بسیں ہوں گی, مگر وہ الیکٹریسٹی جو ہے نا اس کی فیول کے بیس پہ ہوگی. تو وہ فیول سیل ہم اپنے شہر میں شروع کر رہے ہیں, جو کمپنیز کو وہ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو فیول سیل بڑے اسٹوڈیوز, بڑی کمپنیز, بڑے شہر جو ہیں وہ الیکٹریسٹی جو پیدا کریں گے وہ فیول سیل سے کریں گے. وہ بھی ہمارے شہر میں بن رہے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کے پاس اپرچونٹی, اور جب سے میں میئر بن رہا ہوں تو ہم نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جابس کریٹ کریں, اپرچونٹی, اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کریں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے امریکہ کو اس وقت جابس کی ضرورت ہے, امریکہ کو اکنامک گروتھ کی ضرورت ہے, اور جو ینگ جنریشن کو اٹریکٹ کر کے ان کو جاب اپرچونیٹیز دینی ہے وہ ضرورت ہے, اور ہم پوری کر رہے ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب, آپ کا اور میرا ہم دونوں کی اوریجن جو ہے وہ پاکستان سے ہے. میں کچھ عرصے پہلے جاپان گیا تھا. میں جس ٹاؤن میں رہتا ہوں اس کے ساتھ میئر نے ٹوئن سٹی کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, اور میں اور میری وائف ایز جو ہے شیپرونز گئے تھے گروپ کے ساتھ وہاں پہ. تو چھوٹا سا وہاں پہ بھی ٹاؤن تھا. اس ٹاؤن کا نام بھی ہارس ہیڈ ہے, اور اس ٹاؤن کا نام بھی جاپنیز میں ہارس ہیڈز ہے. تو وہ دونوں میئر نے ٹوئن سٹی اسٹیبلش کیا, جس کے تحت جو ہے اسٹوڈنٹ دونوں آتے جاتے ہیں. اور یہاں پہ جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں 15-20 جاپان سے, تو ہماری کمیونٹی کے لوگ انہیں اپنے گھروں پہ مہمان کے طور پہ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ پروگرامز کرتے ہیں. تو آپ نے کبھی اس سلسلے میں سوچا کہ آپ کوئی اپنے ٹوئن سٹیز یا سسٹر سٹی کوئی پروگرام شروع کریں تاکہ ہم اپنی مدر لینڈ آف اوریجن سے بھی کوئی تھوڑا بہت پازیٹیو ہم ان کو دے سکیں فیڈ بیک؟ اس کے اوپر ابھی تک میں پہنچا نہیں ہوں. ابھی بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے آپ کو. مجھے یہ چوتھا مہینہ ہے, اچھا 4th month ہے. تو مگر یہ کہ جو ایجنڈا کی لسٹ ہے نا اس کے اندر یہ رکھا ہوا ہے, مگر اس پہ ابھی تک عمل کچھ نہیں کیا. مگر اٹس اے ویری ورتھ وائل پروجیکٹ, بیکاز اب جو کنیکٹیونیس ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے پاس اس کی ضرورت ہے کہ آپس میں کلچرز کو کنیکٹ کریں, کمیونٹیز کو کنیکٹ کریں, اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کنیکٹ کریں, اکنامک گروتھ کو کنیکٹ کریں, تاکہ فیوچر کی اپرچونیٹیز جو ہیں ہم لوگ یہاں پہ اویل کر سکیں اور دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں وہ اویل کر سکیں. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم لوگ مارکیٹ ہیں مگر دوسرے ملک بھی مارکیٹ ہیں. جی, تو دیٹس وائی وی نیڈ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس ان سچ اے وے کہ جی لوگ میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپس کریٹ کریں. تو یہ آپ کے ایجنڈے پہ ہے؟ ایبسولوٹلی. آپ کو ہم بلائیں گے دوبارہ جب آپ ٹوئن سٹی یا سسٹر سٹی کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے مزید بات کریں گے. بالکل. یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آتے ہیں تو میئر ڈاکٹر سعود انور سے مزید گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک اور واپس حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے ہیں اپنے مہمان ڈاکٹر سعود انور سے, جو کہ میئر ہیں ساؤتھ ونڈسر کے اور پلمنری کریٹیکل کیئر کے ماہر ہیں اور پروفیسر بھی ہیں, 2 یونیورسٹیوں کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. ماشاءاللہ یہ جو ہے دونوں ہاتھوں سے اپنی لائف کو جگل کر رہے ہیں اس وقت. 3 سفیئرز کے اندر پرسنل لائف بھی ہے, ان کے 2 بچے ہیں, بیگم بھی ان کی فزیشن ہے, اوپر سے سیاسی عمل میں بھی شامل ہے, فلی کمیٹڈ ہیں. کمٹمنٹ بڑی چاہیے ہوتی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ لوگ عام طور پہ, میں اسی حوالے سے پھر اپنے پرانے ریفرنس سے ہی بات کروں گا آپ سے, کہ سیاست میں جاتے ہیں نام کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, وہ انویسٹ کرتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ ممبر نیشنل اسمبلی بننے کا 3 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے تو 10 کروڑ بنانے ہیں. یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ کوئی رقم شکم کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے, یا لوگ جو بس راہ للہ ہی سارا کام کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, اس ملک کے اندر ایک بڑی پیاری بات ہے, اس کے اندر چیکس اور بیلنسز ہیں, اور اس ملک کے اندر ایسے سسٹمز ہیں جس کے اندر کرپشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے, اور ایکچولی نو بڈی از ابو دا لا, وچ از جسٹ دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ امیریکا. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے اسٹیٹ کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک گورنر تھا. جی. اسٹیٹ کے کانٹریکٹر کے ساتھ انہوں نے, گورنر نے کہا کہ یار میرے گھر کا جو ہے نا یہ پیچھے جو تھوڑا سا ایریا ہے اس کے اندر لکڑی تھوڑی سی لگا دو اور وہ ذرا صاف کر دو, ٹھیک کر دو.
اسٹیٹ کے کانٹریکٹر نے وہ تھوڑا سا کام کیا اور ان سے پیسے نہیں لیے, وہ گورنرشپ اس کی ختم ہوئی اور وہ 6 سال جیل میں گیا اتنی سی چیز کے لیے. And I think that is the beauty of America, where there are checks to protect the people from public corruption. And that is something, if others in the other parts of the world can learn from it, it would be superb, because ایک چھوٹی سی لکیر ہے, آپ نے وہ کراس نہیں کرنی ہے. جی, اگر آپ نے کراس کی ہے اتنی سی چیز کے لیے بھی کی ہے کہ انڈائریکٹلی بھی آپ کو فائدہ ہو گیا, فائنینشلی نہ بھی ہو, انڈائریکٹلی بھی فائدہ ہوا, so that is against the law, and there is repercussions, and strong repercussions for that. And then I think which makes us one of the most successful and best countries in the world. That is so true. That is so true. ڈاکٹر صاحب, آپ کے بڑے قریب ہی ایک بڑا انفارچونیٹ کچھ عرصے پہلے واقعہ ہوا, وہ نیو ٹاؤن میسیکر, جہاں پہ چھوٹے بچے بہت سارے مار دیے گئے. اور ظاہر ہے آپ کا ٹاؤن اس سے زیادہ دور نہیں ہے, میرا خیال ہے ود ان این آور اور سو ہے. اسپل اوور ہوا ہوگا لوگوں کی ایموشن پرسنل لیول پہ بھی. جب ہم نے دیکھا تو ہمارے بھی بچوں کی وجہ سے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے آنسو, چاہے کسی کا بھی بچہ اس طریقے سے ہو جائے تو دنیا سے چلا جائے ان ٹائملی, تو اس کا امپیکٹ کوئی پڑا آپ کے علاقے پہ, اور اس کا کیا آپ نے اس سے سبق سیکھا اور کیا چیزیں تبدیل کی آپ نے اپنے ٹاؤن میں؟ زاہد, وہ دن جو تھا وہ کنیٹیکٹ کے لیے نہیں, پورے امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑا افسوسناک دن تھا. That is for sure. اس میں معصوم بچوں کو ایک شخص نے آ کے بے دردی سے ہلاک کر دیا, اور کئی چیزیں اس دن جو تھیں اس نے ہمارے کو ایک تو اپنے ملک کے اندر ولنریبلٹی کا بتایا کہ جی ولنریبلٹی ہے, کہ دیر آر ویکنیسز ان دا سسٹم, کہ ایک تو یہ کہ ایک ذہنی بیماری کے ساتھ اگر کوئی شخص ہو تو وہ آرام سے جا کے بندوق خرید رہا ہے, تو ایک تو وہ پرابلم تھی. دوسرا یہ تھا کہ اسکول کے اندر کیا سیفٹیز کو کیسے بڑھاتے ہیں. تو اس دن کے بعد سے پورے اسٹیٹ آف کنیٹیکٹ کے اندر گن لاز کو کافی چینج کر دیا گیا مزید. پہلے ہی گن لاز کافی اسٹرانگ تھے مگر اب اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. دوسرا یہ کہ ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم نے مینٹل ہیلتھ کے لیے وی آر اسپینڈنگ مور منی ٹو ٹرائی اینڈ پروٹیکٹ دا پیپل. I still feel we are not spending as much money as we should, but we are at least moved in the right direction there. Third thing is that the schools are trying to be made more safe. Abhi recently ایک report آئی ہے, recommendations آئی ہیں, تو اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ we protect our schools, institutions in various ways as much as we can. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے پوچھتے ہیں. عبد الخان ہے جی کینیڈا سے. ویلکم ٹو دا شو خان صاحب. السلام علیکم جناب ڈاکٹر زاہد صاحب. جی ڈاکٹر زاہد صاحب, ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے ڈاکٹر سعود صاحب کو بلایا ہوا ہے, انہوں نے سگریٹ کے بارے میں بڑے اچھا بتایا, اپنے مستند بتائے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ پلیز ذرا کچھ الکوہلک ڈرنکس کے اوپر بھی کچھ بتائیں کہ اس کے کیا فیکٹس ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ذرا دوبارہ سے پوچھے گا, میری سمجھ میں نہیں آئی بات. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سگریٹ کے بارے میں جو اچھا بتایا, تمام یہ سگریٹ کے نقصانات وغیرہ یہ آپ نے تو بتائے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر سعود صاحب سے کہ یہ الکوہلک جو ڈرنکس ہیں, جی جی, اس کی بھی ذرا کچھ فیکٹس بتائیں گے آپ پلیز؟ جی ضرور, جی ضرور پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, اس ملک میں آپ کو پتہ ہے تقریباً 30,000 لوگ ایکسیڈنٹس میں مرتے ہیں ہر سال, اور اس میں a vast majority is because of various types of drugs and alcohol کا رول ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ڈرنک ڈرائیونگ کے اوپر کافی سارے لاز ہیں. آپ اس پہ روشنی ڈالیں, کیا کہتے ہیں آپ اس موضوع پہ؟ سو عبد الخان صاحب, ایکچولی عبد الخان صاحب کا سوال بڑا بجا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ایشو ہے جو سوسائٹی کی بیماری ہے مگر وہ میڈیکلی پریزنٹ کرتی ہے. میں انٹینسو کیئر یونٹ میں جب راؤنڈ کرتا ہوں, آئی سی یو کے اندر ہمارے بیڈز ہیں تقریباً 20 کے قریب بیڈز ہیں. آدھے سے زیادہ بیڈز جو ہیں یوزلی وہ الکوہول یا ڈرگس کی وجہ سے بھرے ہوتے ہیں, اور جو یہ خود ساختہ بیماریاں ہیں. یہ اقتصاد نہیں ہے کہ دنیا کا اتنا ایجوکیٹڈ اور اتنا بڑا ملک اور اتنا ایڈوانس ملک, اور وہاں پہ یہ مسائل ابھی تک چل رہے ہیں اور بہت شدید ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی جو بیڈز ہیں اس میں سے جو ریمیننگ ہے اس کے 1/3 جو 1/4 جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ سگریٹ کی وجہ سے وہ بھرے ہوئے ہیں.
تو الکوہول جو ہے وہ ایک تو آپ کی ڈیسیژن پاور، آپ کی کیپیسٹی جو ہے اس کو کنٹرول کر دیتی ہے، اس کے ایڈکٹیو پوٹینشیل بہت سے زیادہ ہے. پھر اس کے ساتھ لیور کا ایفیکٹ ہے، لیور لیور سے اس سے بنتا ہے. جب لیور اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ سیروسس ہو جاتی ہے، تو باڈی کے اندر جو پروٹینز جو لیور پروٹیکشن کی بناتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب وہ ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد آف کورس انسان کے اندر مزید مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو خون کی الٹیاں کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، پھٹ جاتی ہیں. بالکل. تو اور بڑی دردناک قسم کی اور عجیب و غریب قسم کی موت ہوتی ہے لوگوں کی. اور اس میں افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ پریونٹیبل ہے. جب بھی ایسی بیماریاں ہوں جو پریونٹیبل ہیں تو سوسائٹی کو سوال پوچھنے چاہیے اپنے آپ سے کہ ہاؤ ڈو دے پریونٹ دیٹ فرام ہیپننگ. سو الکوہول ریلیٹڈ ڈیزیزز، alcohol related deaths in cars, that's a very big issue. innocent دوسرے ڈرائیور جو بیچارہ جا رہا ہے ایک اور پیچھے سے آ کے کسی نے مار دیا یا ہیڈ آن کسی نے مار دیا. جی تو یہ مسئلہ شدید ہے. اور ہمارے مذہب کے اندر کچھ پروٹیکشنز ہیں اس سے مل جاتی ہیں اگر لوگ اس پہ عمل کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، تو اگر اس کو فالو کریں ہیں. مگر سوسائٹی میں اگر لوگ اس عادت میں خدا نخواستہ پڑ جائیں تو اس کا بھی علاج ہے، اس کے بھی طریقے ہیں، اور ان کو فوراً چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ان کو بتائیں کہ ان کو اس کی عادت پڑ گئی ہے اور اس کو اس کا علاج کی ضرورت ہے، اور وہ علاج اس کا مل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ یہ امریکہ ہی ملک ہے جہاں پہ میڈیکل میروانہ اور میروانہ کو اب لیجسلیٹ کیا جا رہا ہے ٹو لبرلائز اٹس یوز. اس کو ذرا تضاد بتائیے، سگریٹ سموکنگ، ٹبیکو سموکنگ اور میروانہ سموکنگ کے اندر کیا فرق ہے اور اس کے کیا خطرناک فیوچر میں اس کے اثر آئیں گے سوسائٹی پہ؟ دیکھیں، ایک تو چیز، ہر چیز کا ہوتا ہے یوز اور ایک چیز ہوتی ہے ابیوز. میروانہ جو ہے ابھی جو ریسرچ آ رہی ہے اس کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی کو کینسر کی علاج کی وجہ سے اگر نوزیا ہو رہا ہے، ان کو الٹی آ رہی ہے، جی متلا رہا ہے، تو اس میں تھیوریٹکلی وہ اس کی مدد کر سکتی ہے. جی میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس علاج کی وجہ سے دل متلا رہا ہے اور متلانے کی تمام دوائیاں فیل ہو رہی ہیں، جی، تو پھر اگر وہ ایک دوائی کے طور پہ استعمال کریں تو اٹ مے بی ریزنیبل ان دیٹ نیرو ایریا، under the supervision of doctor and a prescribed amount. رائٹ. اب جو ہے وہ لوگ نشے میں شوق کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں نشہ تو نشہ ہے اور اس میں آپ کی ڈیسیژن میکنگ کیپیسٹی خراب ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ماحول میں ایک تضاد ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کی کاسٹ بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف اس قسم کی چیزوں کو آپ لیگلائز کر رہے ہیں جس سے لانگ ٹرم ہیلتھ کیئر امپیکٹ ہوگا، سوشل ایشوز کے مسائل بڑھیں گے. تو اس کو بیلنس طریقے سے آہستہ آہستہ سمجھ کے صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے رادر دین کہ جی اوپنلی لوگوں کو مل جائے اینڈ سو آن. تو بیسیکلی جو ہے مقصد ہے اس کا استعمال صحیح اگر ہو with proper indication and under proper supervision, then it has a role in medical care of a patient who is terminally ill, جس کے چند روز رہ گئے ہیں اور اس کو جی متلا رہا ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں اور کوئی دوائی کام نہیں کر رہی، تو پھر ہو سکتا ہے اس کا کوئی یوز ہو. ادروائز لوگ لے کے کسی دوسرے کو دے دیں یا خود جو ہے وہ that is abuse and an abuse has consequences. اچھا، ایک سیاسی چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں ہر پارٹی کے، ریپبلکن کے بھی، ڈیموکریٹ کے بھی، تو وہ ڈیلیگیٹ الیکٹ ہونے کا کیا پروسیس ہے؟ کیسے لوگ انوالو ہوں اپنی سیاسی اپنے سیاسی رجحان کے مطابق کہ وہ ڈیلیگیٹ کے طور پہ آئیں یا اور پارٹیسپیٹ کریں اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں؟ اچھا، ڈیلیگیٹس جو ہوتے ہیں ہر الیکشن سے، سو اسٹیٹ کے بھی ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں اور فیڈرل الیکشن کے بھی ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں، اور ہر اسٹیٹ کا اور ہر کاؤنٹی کا اور ہر ایریا کا ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. تو اگر آپ جس شہر میں بستے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کے رولز اور ریگولیشنز آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. مگر یوزلی اسٹیٹ کے اندر، جیسے اب ہمارے اسٹیٹ کے الیکشن ہوئیں گے اس سال میں، جی، تو اس میں گورنر کے الیکشن کے لیے ڈیلیگیٹس کی ضرورت ہے، اس کے اندر اسٹیٹ کے سینٹ کے الیکشن کے لیے ڈیلیگیٹس کی ضرورت ہے، اسٹیٹ ریپ کے الیکشن کے لیے ڈیلیگیٹس کی ضرورت ہے. تو اس میں ہوگا یہ کہ ٹاؤن کی کمیونٹی کے گروپس جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ الیکٹ کریں گے. تو اب پہلے جیسے ہماری ٹاؤن کاؤنسل ہے ڈیموکریٹک ٹاؤن کمیٹی کے اندر،
تو اس کے اندر سے ان کو 10 یا 12 جو بھی ڈیلیگیٹس چاہیے تو اس میں وہ 60-70 کی باڈی ہے, اس میں سے لوگوں سے کہیں گے کہ کون ڈیلیگیٹ بننا چاہتا ہے, تو اس میں سے 5 یا 6 یا 15 جو بھی لوگ ہیں وہ آئیں گے. اگر زیادہ لوگ آ گئے تو ان 15 کا لسٹ میں نام آئے گا, اور جو ہائیسٹ ووٹ گیٹر ہیں وہ 10 جو ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں گے. اور وہ 10 جو ہیں وہ ڈیلیگیٹس ہوں گے ڈفرینٹ الیکشنز کے لیے. سو کوئی سینٹ کے لیے ڈیلیگیٹ ہوگا, کوئی گورنر کے الیکشن کے لیے ڈیلیگیٹ ہوگا. پھر وہ ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ ایک نیٹ ورک بنتا ہے جو کہ نیکسٹ لیول پہ جو ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں آ کے وہ ووٹ دیتے ہیں پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو. جیسے اگر گورنر کے الیکشن میں 2 بندے کھڑے ہو گئے ہیں تو ڈیلیگیٹس اس میں صرف ووٹ کریں گے ایک بندے کے لیے. جب اس ایک بندے کو الیکٹ کر لیں گے, میجورٹی کر لے گی, تو وہ پھر الیکشن میں جا کے الیکٹ ہوگا مزید. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین دس از اے ڈیموکریسی وچ از ایٹ دا گراس روٹس لیول. اینڈ گراس روٹ کی ویلیو یہ ہے کہ اگر لوگ اب سے ہی اپنے ٹاؤن کے اندر, کمیونٹی کے اندر, اپنی رسپیکٹیو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پہلے تو رجسٹر ہوں, پھر ان کے ٹاؤن کے چیئرز کو فون کر کے کہیں کہ میں اس میں حصہ بننا چاہتا ہوں, چاہے وہ ڈیموکریٹک ٹاؤن کمیٹی ہو یا ریپبلکن ٹاؤن کمیٹی ہو. اور جب وہ اس میں حصہ بنیں گے تو اس کے اندر دین یو والنٹیئر یور ٹائم, ہیلپ دا کمیونٹی. اور آپ کو ہیلپ کرنے کے جسٹ پولیٹیکل ہیلپ کے علاوہ آپ کو کمیونٹی کے اندر دیر از ہنگر, دیر از پین, دیر از سفرنگ, دیر آر پیپل ہو آر ہوم لیس. یو نیڈ ٹو والنٹیئر یور سروسز ٹو ہیلپ دیم, یور فائنینشیل ریسورسز ٹو ہیلپ دیم. آپ کو ایک میں بات بتاتا ہوں کہ اب مذہب کے لحاظ سے یہ ہے جی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے سنا کہ جو اپنے نیبرز ہیں ان کے اتنے حقوق ہیں, تو ان کو کبھی کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ کیا ہیریٹیج میں اس کے اندر انہیریٹنس میں بھی ان کا ہوگا, اپنی اسٹیٹ میں بھی اسٹیٹ میں بھی ان کا شیئر ہوگا, ہوگا, کیونکہ اتنا ان کے ذمہ داری ہماری ہے اپنے نیبرز کے اوپر, چاہے وہ نیبر یہودی ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو. بے شک. اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف آور دا فیتھ کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور نیبر اینڈ نیبرہڈ. تو اب ہم لوگوں کو آج جو لوگ یہ سن رہے ہیں پروگرام, ان کو سوال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نیبر کے لیے اور نیبرہڈ کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور کیا ان کے نیبرہڈ کے اندر لوگ بھوکے سو رہے ہیں. اور امریکہ میں لوگ ہیں جن کو اس وقت ضرورت پڑ رہی ہے, سفید پوش لوگ ہیں جن کو بھوک لے. سو دیر آر فوڈ بینکس, دیر آر فوڈ شیئر اسپیسز, دیر آر پیپل ہو آر ہوم لیس ان دا کمیونٹی. It is worthwhile to try and identify who are the people who are going through those challenges, and it becomes the responsibility of individuals and institutions to help them. یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے, ہیومینٹی فریضہ ہے, اور لوگ پھر ہمارے کو کیسے سمجھیں گے اگر وہ یہ دیکھیں کہ لوگ کچھ کر بھی نہیں رہے. جی, تو یہ تو بڑا آپ نے لوگوں کو ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی ہے. لوگ تو اپنی دال روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور بس اس کے بعد آ کے پاکستانی چینلز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. تو یہ کیسے اسٹیمولیٹ کرے کمیونٹی کو؟ ایکچولی یہ جو ہے نا اٹس ہمارا المیہ ہے یہ کمیونٹی کا. کمیونٹی آرگنائزیشنز بھی ہیں, وہ بھی اپنی ذمہ داری اس میں پوری نہیں کر رہی ہیں. کمیونٹی جو آرگنائزیشن لوکل لیول پر ہیں ان کو چاہیے کہ انٹیگریشن کے اوپر بات کریں. جی, کمیونٹی جو نیشنل آرگنائزیشن ہے ان کو چاہیے کہ وہ انٹیگریشن کے اوپر بات کریں, کیونکہ جس ملک کا آپ حصہ نہیں بنیں گے تو آپ کے اگلی جنریشن اس کا حصہ نہیں بنے گی. آپ کے کبھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جب بچے آئیں گے گھر میں تو آپ نے دیسی ٹیلی ویژن چینل یا کچھ لگایا ہوگا, وہ بچے تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. جی, ایک تو یہ چاہیے کہ ان چینلز کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ ان بچوں کو اٹریکٹ کریں, ان کے اس زبان میں بات کریں جس میں وہ بچے سمجھ سکیں باتوں کو. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے ان کو obviously they need to be proud of who they are, they need to be proud of their heritage and their faith, but they also have to be proud of the community that they are a part of. جی, اور اس کمیونٹی کا حصہ بن کے وہ رہ رہے ہیں, اور وہ ان کو اس کے اندر آپ کو بھی ہیلپ کر کے ان کو انٹیگریٹ کریں تاکہ وہ اس کا ایک یوزفل حصہ بنے. اگر وہ یوزفل حصہ بنتے ہیں, والنٹیئر اپنا ٹائم کرتے ہیں, اپنی کمیونٹی کو گیو بیک دا کمیونٹی از اے کریٹیکل پارٹ آف دا رسپانسبلٹیز. تھینک یو سو مچ. آپ کے اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, وقت ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ دشمن رہتا ہے, ٹی وی شوز چلتا رہتا ہے, لیکن ناظرین سے ہم اس پازیٹیو میسیج کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اگلے ویکینڈ پہ اگلے اتوار کو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر داؤد ناصر جو کہ پین اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ ٹیکسس سے آئیں گے. ڈاکٹر زارا انشاءاللہ اگلے ہفتے میرا خیال ہے کہ ان کو کوریج مل جائے گی اور وہ کسی مریض کے بچے پیدا کرنے کے عمل میں نہیں شامل ہوں گی اس وقت, تو ہمارے ساتھ ہوں گی یہاں پہ.
میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین ان باتوں پہ غور کریں. یہ پروگرام آج کا جو ہے ہمارے لیے بڑا ایک پازیٹیو میسیج کے ساتھ ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا. ان کے بہت زیادہ بزی سکیجول ہے اور یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. ناظرین اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.